बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, हुकूमत की पॉलिसीज़ तज़ादात का मजमुआ नज़र आती हैं। एक तरफ हुकूमत कहती है कि हम ओपोजिशन को इंगेज करना चाहते हैं, दूसरी तरफ बेचारों को बंद कमरे में प्रेस कॉन्फ्रेंस तक की वो इजाज़त नहीं देते हैं। एक तरफ हुकूमत कहती है कि हमने आम आदमी की हालात जो हैं उसकी ज़िंदगी बेहतर कर दी है, माशी हालात बेहतर हो गए हैं, दूसरी तरफ हमें अवाम पाकिस्तान रोती नज़र आती है। हुकूमत फिर कहती है कि हम कफ़ायतशारी जो है मुहिम रन करेंगे, उसके बाद उनके दावे होते हैं कि हमारे पास तो जहर खाने को पैसे नहीं है। दूसरी जानिब 2 दर्जन से ज़ायद वज़रा इनकी काबीना में शामिल हो जाते हैं। ये हुकूमत आखिर चाहती क्या है? हुकूमत जो बयानियाँ बनाना चाहती है वो बयानियाँ बन नहीं पाता। हुकूमत को मुश्किलात इस टाइम ज़रूर हैं, लेकिन हुकूमत की पॉलिसीज़ भी ऐसी हैं जिससे वो मज़ीद मुश्किलात की तरफ जा रही है। इस पर तो बात करेंगे, लेकिन PTI पे भी पहले नज़र डाल लेते हैं। नो डाउट तहरीक इंसाफ बहुत बड़ी जमात, बड़ा वोट बैंक इसका, लेकिन अगर हम देखें तहरीक इंसाफ अभी तक ओपोजिशन को मुत्तहिद करने में, ख़ुसूसन JUIF को अपने साथ मिलाने पे और ओपोजिशन का एक अलायंस ऐसा बनाने में जो कि सड़कों पे आए और इन्फ्लुएंशियल हो, नाकाम रही है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए क्या इमरान खान साहब को इतने अरसे से जेल में हैं, क्या निकालने में कामयाब हुए हैं, तो वो भी हमें साफ नज़र आता है कि तहरीक इंसाफ उसमें भी अभी तक नाकाम है। तहरीक इंसाफ की कुछ नाकामियों पे भी बात करेंगे, हुकूमत की पॉलिसीज़ पे भी बात करेंगे। शानदाना गुलजार साहिबा ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया शानदाना साहिबा। सबसे पहले बात करेंगे जो ओपोजिशन अलायंस है। ओपोजिशन अलायंस में बड़ी पार्टी एक JUIF है। कितने होपफुल हैं आप कि JUIF आपका साथ देगी? क्योंकि मल्टीपल स्टेटमेंट्स उनकी जानिब से भी आ रहे हैं, कुछ उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिसके बारे में उन्होंने आगाह किया, लेकिन आप लोगों की जानिब से कोई जवाब नहीं दिया गया। बहुत शुक्रिया कमर साहब एक शो पे बुलाने का। दूसरी बात देखें, हम ये एक इम्प्रेशन दिया जाता है कि जमात इस्लामी की स्ट्रीट पावर है और मेंबर्स ज़्यादा हैं असेंबली में, तो देयरफॉर वो सबसे बड़ी पार्टी है। अब जिस बात पे ध्यान नहीं दिया जाता वो एक्चुअल स्ट्रीट पावर पे है। असेंबली में बहुत फॉर्म 47, 45 सब नमूने बैठे हुए हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि पिछले 1 साल सबसे बड़ी अपोजिशन जो अलायंस थी वो अभी सुप्रीम कोर्ट ने हमें एहसान किया। 8 दफ़ा हमारी पार्टियां बदली हैं, कभी इंडिपेंडेंट, कभी SIC, कभी PTI। तो हम सब SIC थे। सबसे बड़ी पार्टी उस हिसाब किताब से बनती है सबसे ज़्यादा हामिद रज़ा की, अब वो हैं, और साथ में फैसल अमीन। देखिए, स्ट्रीट पावर जो इस वक्त साहबज़ादा हामिद रज़ा के पास है, उनके स्टूडेंट्स कभी भी मदारस से सियासत के लिए नहीं निकलते। जिस दिन वो निकल आए ना, फिर आप देख लेंगे JUIF रिस्ट्रिक्टेड है KP तक। हाँ, शायद बलूचिस्तान हो, बट वो जो बलूचिस्तान में जो हाल है आपने सुन लिया बॉम्ब ब्लास्ट का, कौन निकलेगा? दूसरी बात, डी फैक्टो मैं ये नहीं कह सकती पख्तूनों का कोई स्पोक्स पर्सन है, क्योंकि हमारी कोई एक जॉइंट पार्टी है नहीं। मंजूर पश्तीन बोलता है, खान साहब इज़ नॉट पख्तून बट बोलते हैं पख्तूनों के लिए, ठीक है। बाय नस्ल उनकी वालदा वज़ीर ज़रूर हैं, लेकिन खान साहब तो मियाँ वाली के हैं। इसी तरह अगर आप देखें ANP ख़त्म हो चुकी है प्रैक्टिकली KP में। PTM मंजूर पश्तीन वो एक तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं पुख्तूनों की, वो इतनी सियासी ओवरऑल बात करता नहीं। एक रह गया महमूद अचकज़ई जो पूरे पाकिस्तान के पुख्तूनों को एक कॉल पे बुला सकता है। इसी तरह फाइनल अरामा राजा नासिर अब्बास, उन्होंने भी कभी अपने रिलीजियस पार्टी को सियासी पर्पसेस के लिए कभी यूज़ नहीं किया। मतलब है आपके इतने और अब होप्स नहीं है JUIF से? नहीं, इन द सेंस कि दे मैटर बट दे आर नॉट द ओनली वंस दैट मैटर। GDA, जिस दिन GDA के लिए ये लोग कराची पहुंचे हैं, आप समझ जाएं। All I can tell you is the following. मौलाना फजल रहमान साहब बहुत शातिर सियासतदान है, वो वही करेंगे जो अपने लिए पार्टी के लिए बेहतर होगा। ये बाकी सारे जो हैं, इससे पहले भी ऑन बोर्ड नहीं आए ना। 26वीं आईनी तरमीम का मामला था, आपने बड़ी कोशिश की, लेकिन उसके बाद उन्होंने वोट कहाँ दिया सबको पता है। तो इट्स मीन कि अगर ईद के बाद आपको एहतजाज करने जा रहे हैं, सड़कों पर आने जा रहे हैं, तो ये कभी इम्कान है कि JUIF आपके साथ नहीं हो? नहीं, अगर वो हो ना हो, मैं कह रही हूँ कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता। अगर PTI अकेली भी हो और अगर इन बाकी तमाम इत्तेहादियों में से कोई भी ना हो, हम तो निकलेंगे। बेहतर ये है पाकिस्तान की खातिर, क्योंकि ये तहफ़्फ़ुज़ आइन के लिए हम निकल रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ इमरान खान के लिए नहीं निकल रहे। इसमें वो बड़े अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी करते हैं, ख़ुसूसन वो बात कहते हैं कि आप हल्के खोल दें। आपका अगर क्लेम है फॉर्म 45, फॉर्म 47 का, जो कि आप पूरे मुल्क में कह रहे हैं, ठीक है, आप पहले इब्तिदा करें अपने खैबर पख्तूनख्वा से, क्यों नहीं खोलते हैं आप? हम तो जी खुद इसके फॉर्म 47 के डसे हुए हैं। महमूद जान साहब हमारे बहुत ज़बरदस्त फॉर्मर स्पीकर KP असेंबली के हैं, वो फॉर्म 45 के MNA हैं, हमारे MPA, उनका नहीं खुल रहा। बिल्कुल खोले, सारे खोले। मेरा कोई, देखिए
میں نہ کور کمیٹی ہوں، نہ پولیٹیکل کمیٹی ہوں، نہ میں پی ٹی آئی نے کھول لے ہیں نا سر جی نور عالم صاحب کا سب سے پہلے کھول لیں، کو بالکل کے پی سے کھولیں، پہلے نور عالم صاحب کا کھولیں، وہ کیسے جیتے ہیں؟ آپ سمجھتی ہیں کہ پی ٹی آئی کو یہ فوری طور پر کھولنے چاہیے؟ الیکشن کمیشن کھولے گی، پی ٹی آئی کے ہاتھ میں کیا مطلب ہے؟ پی ٹی آئی نے ظاہری بات ہے درخواست کرنی ہے، انہوں نے کہا تھا کہ PTI آپ درخواست خط بھی نہیں کرے لکھیں، گی۔ آپ خط بھی لکھیں، کابینہ سے اپنی اپروو بھی کرائیں، عمران خان صاحب بھی اس نہیں، بارے نہیں، میں نہیں، یہ اسٹیٹمنٹ. کوئی اور گیم ہے، یہ وہ نہیں ہے۔ دیکھیں الیکشن کمیشن وہ کھاتے کھولے گی، جے یو آئی ایف خط لکھے، الیکشن کمیشن کھول دے، الیکشن وہ کہہ رہے ہیں کمیشن پی ٹی آئی لکھے، وہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی لکھے، حکومت کہے کہ یہ سارا معاملہ ہو تو آپ کے وہاں سے آغاز آپ کر دیں مجھے گے. یہ بتائیں، خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مجھے چوٹ لگ جاتی ہے، آپ کو لگ جاتی ہے، گاڑی جسے میں مارا ہے وہ بندہ تو جیل چلا جائے گا، ہسپتال تو میں نہیں جانا ہے نا، اپنا علاج کرانا ہے۔ تو جب میں شکایت کر رہی ہوں کہ میں اپنی سیٹ ہاری ہوں تو میں جاؤں گی الیکشن کمیشن کے پاس یا جس نے مجھے گاڑی سے مارا ہے؟ نہیں، وہ آپ کے ڈیفینیٹ سی بات ہے کہ پنجاب میں بھی تو یہی کلیم ہے نا، پنجاب میں آپ لوگوں کا کلیم ہے کہ وہ کھول نہیں رہے، الیکشن کمیشن کچھ کر نہیں رہا ہے، حکومت اس میں ایکشن لے اور حکومت وہ تمام چیزیں حکومت کیا کر سکتی ہے؟ دیکھیں حکومت کی فار انسٹنس کہ اس تمام معاملے میں حکومت کا انپٹ اگر کوئی اسٹیٹمنٹ وزیر اعظم دے دیتے ہیں، آج ہم جی جوڈیشل کمیشن اناؤنس کرتے ہیں اور یہ جوڈیشل کمیشن انکوائری کرے گا ان تمام چیزوں کی، تو ڈونٹ یو تھنک کہ یہ ایک بڑا سٹیپ ہوگا آپ لوگوں کے لیے؟ وہ تو دیکھیں جی، فارم 47 کا جو پرائم منسٹر ہے وہ اپنے خلاف کبھی بھی حلقہ نہیں کھلوا گیا، آپ مجھ سے لکھا ہوا لے لیں۔ رہ گئی بات الیکشن کمیشن کی، بالکل پٹ دا کارڈز آن دا ٹیبل، جس حلقے پہ جو کلیم کرتا ہے سارے کھولیں، بات ختم، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ لیکن یہ کہنا بھائی سب سے پہلے نور عالم صاحب ہمارے ساجد نواز فارم 45 کے ایم این اے ہیں، نور عالم صاحب کو تو 10,000 ووٹ بھی نہیں تھا، 20,000 ووٹ بھی نہیں تھا، اور اوور نائٹ 1,20,000 کیسے ہو گیا؟ 8 کو وہ ہار رہے تھے، 9 کو وہ جیت گئے۔ بالکل جے یو آئی ایف کی بات یہاں تک صحیح ہے، جائیں الیکشن کمیشن اور ان سے بات کریں، کھلوائیں، سب سے پہلے ان کا کھولیں، پھر آپ دیکھیں کہ اور کتنے کھلتے ہیں۔ انہوں نے جو کامران مرتضیٰ صاحب وہ کہہ رہے تھے کہ پہلے جے یو آئی ایف کے اس مطالبے پہ پی ٹی آئی آن بورڈ آئی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم آڈٹ کی بات کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں، پورے ملک میں جب ہوگا تبھی ہم خیبر پختونخوا پہ آئیں گے، ادروائز ہم نہیں آئیں گے۔ I agree, why should any other political party get differential treatment؟ ہمارے جو ایم این ایز ایم پی ایز 80 سے 90 اس اصل وقت میں گھوم رہے کلیم ہیں۔ آپ لوگوں کا بہت بڑا ہے نا، آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ میری بات ہونا سنیں چاہیے، بھائی، تو اس وجہ سے اچھا ایگزامپل بھی آپ لوگوں کو سیٹ کرنی چاہیے۔ 1 روپے کی چوری اچھی چوری اور 2 کروڑ کی نہیں، چوری چوری بڑی تو چوری ہے، چاہے 1 روپے کی ہو چاہے 2 کروڑ کی ہو۔ جب 2 کروڑ کی ہماری چوری ہوئی ہے، پہلے تو ہمارا کھلنا چاہیے۔ نہیں، وہ تو چلیں آپ اپنے سے ابتدا کر لینا تو وہ زیادہ بہتر نہیں ہو یہی تو میں کہہ رہی ہوں، جائے میں یہی تو کہہ رہی، دیکھیں الیکشن کمیشن میرے ہاتھ میں نہیں ہے، پی ٹی آئی کے ہاتھ میں۔ یہ لوگ خط لکھیں الیکشن کمیشن کو کہ جی مجھ سے چوری ہوئی ہے، ہم نے تو لکھے ہیں خط، ہمارے ہر ایم این اے نے، ہر ایم پی اے نے الیکشن کمیشن کو انہوں نے ریفیوز کر دیا۔ جے یو آئی ایف لکھے، اور اگر الیکشن کمیشن ریفیوز کرے گی تو تب ہم سامنے آئیں گے، خط تو لکھو۔ میڈم کیا دیکھ رہی ہیں کہ عید کے بعد جو ہے شاندانہ گلزار صاحبہ پی ٹی آئی کو سڑکوں پہ دیکھ رہی ہیں، یہ جو کانفرنسز ہیں اس طرح کے جلسے جلوس دیکھ رہی ہیں، عوام کی ایک بڑی تعداد لے کر ایک صوبے سے دوسرے صوبے دیکھ رہی ہیں، کیا دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیں اول تو شاندانہ گلزار کو پتہ نہیں ہے، نہ میں کور کمیٹی کا حصہ ہوں، نہ میں پولیٹیکل کمیٹی کا، میں صرف پارلیمانی پارٹی کا حصہ ہوں۔ ٹھیک، اتنا مجھے پتہ ہے کہ ہماری جو کے پی کی تنظیم ہے اس کے ہیڈ ہیں جنید نے کہہ دیا کہ انشاءاللہ رمضان کے بعد ہم ایک بہت بڑا احتجاج کریں گے۔ اب فرض کریں خدا نہ خواستہ آئلائز ہمارے ساتھ نہیں ہوتے، اس کا کیا مطلب ہم نہیں نکلیں گے؟ بالکل نکلیں گے۔ آج آپ نے دیکھ لیا 3 دھماکے ہوئے ہیں، کوئی ان کی بات نہیں کر رہا، 3 دھماکے، حقانی صاحب کو شہید کر دیا گیا، ان کے بیٹے کو بھی، 20 اور لوگوں کو، جی جی، ساتھ میں بلوچستان میں بھی ہوا ہے، ساتھ میں اورکزئی میں بھی۔ یہ کیا ہو تو حکومت بڑا کلیم کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ یہ دہشت گردی جو ہے آپ کے ہی زمانے سے آئی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے بات کی تھی کہ ان دہشت گردوں سے صلح کر لو۔ کہا تھا ہم نے، ریلی کہ چلے ذرا عادی ہو جائیں آپ سچ سننے کے، آپ اپنے شو پہ ڈاکٹر امجد ہمارے ایک ایم این اے ہیں سوات کے، ان کو بلا لیں، ان سے پوچھ لیں، وہ تب پیپلز پارٹی میں تھے، باجوان ان کے پاس لوگ بھیجے تھے سوات میں سرکٹ ہاؤس میں کہ عمران خان کو پاکستان میں اور کے پی میں ان پرٹیکولر ختم کرنے کی طریقہ ہے ری طالبانائزیشن 3 سال کے لیے۔ اچھا، یہ بات جب کابینہ میں آئی، اس پہ دو شیرین مزاری پارٹی کا حصہ نہیں رہی، پرویز خٹک جو پریس کانفرنس کر کے چلا گیا، اپنی پارٹی بنا لی، وہ اور مراد سعید، یہ تینوں باقاعدہ چیخے اس میٹنگ پہ، اور جواب یہ آیا کہ جی اوپر والوں نے، پتہ نہیں اللہ کے علاوہ اوپر کو اور 2 کون بیٹھتے ہیں، ان دونوں نے آلریڈی طالبان سے بات کر لی ہے اور ری طالبانائزیشن، پاکستان میں ری پاپولیشن، ری سیٹلمنٹ ہوگی۔ اس میٹنگ میں عمران خان نے کہا کہ سوری، میں کابینہ آبجیکٹ کری، میں آبجیکٹ کر رہا ہوں، اور آپ پوچھ لیجیے گا ڈاکٹر امجد کو اپنے شو پہ بلا کے کہ طالبان پاکستان کون واپس لے کے آیا، اربوں روپے کی باڑ لگی ہوئی ہے، تو عمران خان نہیں لے کے آپ یہ آیا۔ کہہ رہی ہیں کہ جنرل باجوہ لائے تھے یہ، بالکل، اور جنرل باجوہ اس کے ثبوت ہیں،
دیکھیں اس کے جنرل ثبوت ہیں. باجوہ اگر آپریشن وہاں پہ کریں گے, ان کی کمر توڑیں گے, دہشت گردوں کو ختم کریں گے, کیوں لائیں گے؟ سوچتے ہیں نا ہم اس بات پہ. آپ مجھے بتائیں نا ڈالر کیسے آتا ہے پاکستان میں؟ نہیں, آپ مجھے بتائیں گے کیوں واپس لانے کا فینومینا کیا ہے کہ عمران خان صاحب کو صرف ختم کرنے کے لیے وہ اپنے ملک کو داؤ پہ لگا دیں گے؟ تو ہم کیوں چاہتے ہیں کہ جنرل باجوہ کے آرٹیکل 6 ٹریزن کا ٹرائل ہو؟ ہم کیوں چاہتے ہیں؟ ڈونلڈ لو پہ ہمیں کیوں تب چڑھی ہوئی ہے؟ مجھے بتائیں 3 سال خان صاحب کی حکومت ہوتی ہے فیڈرل میں, اور 8 سال کے پی میں ایک طالب نہیں آیا, ایک ڈرون اٹیک نہیں ہوا. دا ڈے خان صاحب گوز طالبان بھی آ گئے, ڈرونز بھی آ گئے, کدھر سے آ گئے یہ لوگ؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ان کی ری سیٹلمنٹ کی ہے, وہ ان لوگوں کا یہ کلیم ہے. آپ لوگوں نے جنرل فیض کو وہ لنک کرتے ہیں کہ جنرل فیض is part and parcel of everything جنرل باجوہ did. ان کے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ تو یہ بھی کہتے ہیں ہم فرشتے ہیں, وہ تو یہ بھی کہتے ہیں ہم الیکشن جیتے ہیں, وہ تو یہ بھی کہتے ہیں پاکستان کی سیویز 47 سال سے ملک کی کمر توڑ دی ہے, کبھی مریم کھاتی ہے, کبھی بلاول کھاتا ہے, وہ تو یہ بھی کہتے ہیں. آپ مانتے ہیں؟ مجھے اپنے گھر کے بجلی بل کا ذرا بتائیں. لیکن میں آپ کی دیکھیں کہ آپ نے میں آپ کی بات کیسے مانوں کہ آپ کہہ رہی ہیں جنرل باجوہ نہیں لائے؟ آپ میری بات بالکل مت مانیں. آپ ان کی بات نہیں مان رہی تو میں آپ کی کیسے مانوں؟ آپ ڈاکٹر امجد کو بلائیں, اس سے بات کریں جو چشمدید گواہ ہے, اس کو بلائیں. اگر آپ کو سچ چاہیے تو آپ آنکھوں دیکھے گواہ کو بلائیں گے. میں آپ سے کون سوال پوچھ رہی ہوں, آپ مجھ سے بار بار پوچھیں کہ وہ یہ کہتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں. وہ ہیں کون؟ مجھے یہ تو بتائیں نا. ان کا کام کیا ہے؟ گورنمنٹ ہے رائٹ ناؤ ابھی. گورنمنٹ ہے, اچھا. ان کا کام کیا ہے؟ ان کے کام میں آپ ہی میری طرح پاکستانی ہیں, میری طرح پاکستانی ہیں ظاہری نا. بات. آپ کے گھر میں بجلی استعمال ہوتی, گیس ہوتا ہوگا, نوکر ہوں گے, کوئی غریب رشتہ دار, کوئی مالدار رشتہ دار. آپ مجھے بتائیں 3 سال میں اپریل 2022 کے بعد آج آپ کا گھر کس حالت میں؟ سچ بتائیں. بری حالت میں. بس ٹھیک ہے نا. تو ان کا کام یہ ہے حکومت ٹھیک کرنا. ان کا کام یہ نہیں ہے کہ ہم نے یہ بولا, ہم نے وہ بولا. ہمیں میں آپ کو ایسی باتیں بتا سکتی ہوں, ایسی باتیں بتاؤں گی نا کہ کل میں جیل میں بیٹھی ہوں گی, مت جیل مجھے یہ لوگ لے جائیں گے اگر میں نے نام لینا شروع کر دیا. میں بھی اس پارٹ اینڈ پارسل. آپ کو تم نے آن ایئر کیوں کیا؟ چلیں ناظرین, ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک, اور اس شارٹ بریک کے بعد ہم گندم اسکینڈل پہ آتے ہیں.